اللہ رب العزت نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ استغفار کرتا رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بتائی ہے ان میں سے ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے، کچھ نشانیوں کے علاوہ۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی رحمہ اللہ کا ظہور ہے جو قیامت آنے سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بڑھ جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں رہے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئی زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ اس روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومتیں چھین چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر اور شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم اور زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانے جاہلیت میں کفر اور شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم اور سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ امام مہدی رحمہ اللہ کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس غلہ اور روپے آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو آپ نے فرمایا عجمیوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے اب ہوگی؟ فرمایا گیا کہ یہ اہل روم کی جانب سے ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال ہی مال دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جائے گا جس طرح کے ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ کے آنے سے قبل مسلمانوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصانات پہنچائے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو جائیں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک للحکیم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی رحمہ اللہ وہاں سے چلے جائیں گے، بات کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اسے پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والے کی تعداد اہل بدر کی برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین اور آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے امام مہدی رحمہ اللہ کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ لہٰذا امام زمانہ مہدی رحمہ اللہ کو لوگ ان نشانات سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔
ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا، جن کی پیشن گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب آنے والا ہے۔ احادیث میں امام مہدی رحمہ اللہ کا حلیہ اور شکل و صورت تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن گوشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روحی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی چہرے کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی رحمہ اللہ کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی ہی زندگی میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کے نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی رحمہ اللہ پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں جو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ نیز امام مہدی اب غیبت میں اور زندہ ہے، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت زیادہ ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبوں کو پورا کرنا چاہیں گے، وہ اسے قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس مال میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو حوالہ کر دیں جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے پہلے ظلم اور ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کے